السلام علیکم۔ میں شاگر خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو معیاری چیزیں یوٹیوب کے چینل کے ذریعے پیش کروں۔ اب یہ جو معیار ہے یہ کچھ میں نے جو اساتذہ کی محافل سے ان کی مجالس سے سیکھا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں نے کتابوں سے پڑھی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ذاتی جو میرا وجدان ہے، جو میری ذاتی عقلی شعور ہے، اس سے میں نے سیکھا ہے۔ اس میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ معیار کو ترجیح دوں۔ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم سے بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں اور ساری چیزوں کا، سارے علوم کا احاطہ کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ موضوعات جن کے بارے میں نے کچھ کتب پڑھی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ پراسراریت ہے جسے باطنی علم کہا جاتا ہے، جسے تصوف کہا جاتا ہے یا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اب ایک اگر ہم ڈویژن دیکھیں تو عقل اور عشق یا عقل اور خرد دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اہل عشق کے نزدیک عقل بھٹکا دینے والی چیز کا نام ہے، جبکہ دوسری جانب اہل عقل جو ہے وہ مختلف تجربات کی روشنی میں ہر علم کو تجربے کی روشنی میں دیکھتے اور پرکھتے ہیں اور ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک الگ طرز زندگی ہے اور بہت سارے اہل علم اور علماء جو ہے وہ صوفیاء کی باتوں کو محض ڈھونگ اور خیالی باتوں کے کچھ نہیں جانتے۔ خیرت دشمن تمام صوفیاء کا یہ خیال ہے انسان کے جو 5 ظاہری حواس ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، وہ اپنی شناخت کے لیے عقل کے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے اس کا سراغ یہ 5 ظاہری حواس کبھی سراغ نہیں لگا سکتے، بلکہ جو انسانی نفس ہے اس کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں ایک اور عنصر جو زیادہ اہم ہے وہ وجدان یا باطنی طاقت ہے۔ علم لدنی کو بھی ایک ایسا ہی پراسرار علم کہا جاتا ہے جو باطنی جو خصوصیات کا حامل شخص ہے وہ اسی کو صرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اہل تصوف کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جو شخص لدنی علم کا حامل ہوگا یا ہوتا ہے وہ اپنے جو منظور نظر جو اپنے پسندیدہ جو اپنے قریب شخص ہے اس کو بیٹھے بٹھائے بھی اپنا علم جو ہے وہ سونپ سکتا ہے یا اس تک منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، وہ بعض اوقات بیعت کے ذریعے، بعض اوقات کوئی خدمت کے ذریعے، بعض اوقات محض اس کو سینے سے لگا کر بھی جو ہے وہ اپنا علم دوسرے تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ علم بڑی پراسراریت پر مشتمل ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے تو علم لدنی کے نام پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ لدنی کے معنی ہوتے ہیں میرا عطا کیا گیا۔ اب جب اہل باطن کسی شخص کو یا کسی صاحب علم شخص کو درخواست کرتے ہیں کہ مجھے علم لدنی عطا کیجیے، تو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا عطا کیا گیا علم مجھے دے دیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد سے کہے کہ وہ علم جو طالب علم نے استاد کو عطا کیا تھا وہی وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ گویا مرید یہ کہے کہ مرشد کے پاس علم لدنی ہے تو وہ شاید نادانستہ طور پر اس بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے کہ مرشد کے پاس اس مرید کا دیا ہوا علم ہے۔ اب یہ سوال، کیا کوئی علم جو ہے وہ کسی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس طرح منتقل ہو سکتا ہے؟ اہل تصوف مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ باطنیت کے مزے لوٹتے ہوئے وہ خدا سے وصال کرتے ہیں، جس کے بارے میں کچھ بتانا گویا اپنی انتہائی پرائیویٹ بات کو جو ہے وہ شیئر کرنے کے مترادف ہے، جیسے کوئی اپنی خوابگاہ کے واقعات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا یا شیئر کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، شرمناک بات سمجھی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ان پر گزری وہ ان احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں پاتے۔ اس بیان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں
تو ایک بڑے خوبصورت اس جو ہے اس کے حوالے سے کوٹیشن ہے ولیم جیمز کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو پھر دوسرے کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا باطنی تجربہ اگر کوئی سچائی رکھتا بھی ہے تو یہ سچائی صرف صاحب تجربہ کے کام آ سکتی ہے، اور یہ خاص جذباتی احساس کا نام ہے، اور جذبات تو ذاتی اور گونگے ہوتے ہیں تاوقتے کہ وہ دوسرا شخص خود ہی محسوس ہی نہ کر سکے. یعنی جب تک دوسرا شخص خود اسی کیفیت اسی احساس سے دوچار نہیں ہے تو ایک شخص جو اس کیفیت سے دوچار ہے وہ اپنی کیفیت کو کسی دوسرے تک منتقل کیسے کر سکتا ہے. اب جو یہاں پہ اس پراسراریت کی آگے باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ علم باطن کی ماہیت کیا ہے. یعنی معلوم ہوا ہے کہ اس علم کی مختلف شاخیں ہیں اور مختلف شاخوں میں ان کی پھر اصل ایک ہے. یعنی جو اوریجن ہے وہ ایک ہی اوریجن سے یہ سارے کے سارے علوم نکل رہے ہیں، اس کی ساری شاخیں نکل رہی ہیں. یہ علم روح اصل سے بندوں کو منتقل ہوا اور پھر سینہ بسینہ چلتا رہا. اور اس علم کا جو مجموعی تاثر بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ان تمام علوم کو جن کو مجموعی طور پر علم باطن کہا جاتا ہے ایک گرہ سے مثال دی جائے تو اس کا قطب شمالی اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ مشکافی ہے اور اس کا قطب جنوبی جو ہے وہ ذلیل ترین توہم پرستی پہ مشتمل ہے. اب اس علم کی پراسراریت میں اضافہ کرنے کے لیے اہل تصوف کے ہاں علوم کو دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو علوم ظاہر کہا گیا اور دوسرے کو علوم باطن کہا گیا. اب ظاہری علوم کا اظہار تو عیب والی بات نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن باطنی علوم چونکہ مکاشفات سے متعلق ہیں لہٰذا مکاشفہ کو ضبط تحریر میں لانا ویسے بھی ممنوع ہے. وحی اور علم لدنی میں کہیں اہل تصوف تفریق کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وحی نبی سے مخصوص ہے اور علم لدنی جو ہے وہ نبیوں کو عطا نہیں ہوا، اور کہیں کہیں دونوں کا منبع ایک ہی قرار دیا جاتا ہے. علم باطن جو ہے وہ وجدان پر مشتمل ہوتا ہے. لفظ جو وجدان ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پا لینا، حاصل کر لینا. اب صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ علم کی طرح نفس انسانی کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ عقل ہے جو 5 حواس کی مدد سے مادی دنیا کے مسائل حل کرتی ہے، جبکہ دوسرا حصہ نفس جو دوسرا حصہ ہے وہ وجدان ہے جو ایک پراسرار اندرونی طاقت ہے اور عقل پر برتری رکھتی ہے. اہل خرد اور اہل کشف جو ہے وہ باطن میں یہ عقیدہ بہت قریب یعنی بہت قدیم عرصے سے یہ انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور اس پہ بہت سارے جو ہے کنفلکٹس بھی ہیں، مسائل بھی ہیں کہ عقل اور وجدان میں کون برتر ہے. ایک جانب اہل خرد جو ہے اس بات کا اقرار کرنے پر تیار ہوتے ہیں کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ عقل مادی ذرائع کے استعمال تک محدود ہونے کے سبب ماورائے مادیت کی جو ہے وہ کم حد تک پہنچنے سے محروم رہے. لیکن اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وجدانی قوت جو ہے وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. کشف یا وجدان کو کسی بھی طرح سے ہم صداقت کا معیار نہیں قرار دے سکتے، لیکن صاحب کشف جو ہے اس کی بہت ساری باتیں وہ آپ کو اسی سوسائٹی میں ملتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں نشاندہی کر دی ہے جو بہت دور ہوا اور اس نے اس کے بارے میں بات کر لی. پھر اہل کشف جو ہے وہ اپنے تجربہ کی صداقت پر جتنا بھی یقین رکھتا ہو لازم نہیں آ جاتا کہ اس کا تجربہ جو ہے وہ سچا ہے. وجدانی علم ایک انفرادی تجربہ ہے جو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کسی دوسرے شخص کی دلیل اور کسی دوسرے شخص کی حجت کس طرح سے بن سکتا ہے. اچھا، مفکر برگسان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وجدان غلطی نہیں کرتا، عقل سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اب اہل خرد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عقل سے غلطی ہو سکتی ہے مگر غلط اور صحیح کا معیار تو پھر بھی عقل ہی ہے. صاحب وجدان تو اس کسوٹی کے حامل ہی نہیں ہوتے. وجدانی کیفیت تو صرف اس وقت قابل بھروسہ ہوتی ہے کہ اگر ہر صاحب وجدان کا کشف ایک ہی قسم کے نتائج دیتا، لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ وجدانی وارداتوں کے نتائج متضاد نوعیت کے نکلتے ہیں. تو اب اور تو کوئی پیمانہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذرائع سے ان تضادات میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی ممکن ہو. اب اس حوالے سے ابن عربی کا وجدان کہتا ہے کہ جیسے ہم بات کریں کہ ابن عربی کا وجدان اسے کہتا ہے کہ وحدت الوجود ہی اصل حقیقت ہے، اور مجدد الفسانی کا وجدان کہتا ہے کہ نہیں، وحدت الوجود جو ہے
اس کی جو ہے وہ نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حقیقت تو اصل میں وحدت الشہود ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ جو ہے اس کے وجدان کا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں ہی باقی جو ہے وہ درست ہیں، دونوں ہی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اب ایک فلسفی تھے جورج، جو کہتے ہیں کہ اکثر صوفی جن سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ احمق تھے، کیونکہ تصوف عقل کو معیار تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر عطائی اور ہر کم سواد شخص کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی کم عقلی کے اختلافی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذاتی کشف کی صورت میں دوسروں پر برتری حاصل ہے۔ اچھا، اس مقام پر باطنیت کے بھی دو مسائل سامنے آتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وجدان اپنے اظہار کے لیے عقل کی ضرورت رکھتا ہے، دوسری یہ کہ وجدانی تصورات میں اختلافات نے وجدان کو رسوا بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ اختلافی امور کی بنیاد پر علم باطن کو ترک کر دینا اور اسے خوش فہمی پر جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو رسوا کرنا کیا بہتر فعل ہے؟ یعنی یہ اسی وقت ایک حوصلہ افزا عمل ہوگا اگر انسانی تاریخ اس بات کی شہادت دے کہ مدعیین نے، جتنے مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے باطن کے تمام تصورات، تمام جو کہہ لیں کہ دعوے اور سب کے سب جو فعال کہے ہیں وہ گمراہ کن اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سلسلے کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا ہی بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ صوفیاء اور اہل باطن کا طرز عمل اور طرز فکر انسان کو مجبور بھی کرتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اب اہل تصوف کا طرز فکر اور کائنات کی جو تکوین کے اسرار و رموز سے متعلق ایسے مباحث ہیں جن کی بنیاد غیر مادی اور ابھی تک جو ہے وہ تحقیق طلب امور پر مبنی ہے۔ نہ صرف یہ فکر انسانی کا عظیم ریکارڈ بلکہ توجہ طلب اور مزید تحقیق کے متقاضی ہیں۔ مثال لیجئے کہ صوفیزم کا پرچار کرنے والے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی شخص بھی صوفیزم کا پرچار کر کے رہبانیت کا دور واپس لا کر انسان کو غار کے دور کے توہم پرست میں بدل دیا جائے، بلکہ عقل و دانش کے ذریعے کسی حتمی فیصلے کی کوشش کی جائے، یعنی ہم چاہتے کیا ہیں، اس سے کیا ہوگا، کیا انت کیا ہوگا۔ اب صدیوں سے ایک اہل تصوف کا دعویٰ ہے کہ ہر انسان کے گرد ایک اورا ہوتا ہے، روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے جو عام آدمیوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بڑے عرصے تک اس دعوے کو جھوٹا کہا جاتا رہا کہ وہ جو روحانیت پرست کہتے تھے کہ وہ جو حالہ ہوتا ہے وہ آدمی کی بدلتی طبیعت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بدلتا چلا جاتا ہے، اور صرف صاحب نظر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس بندے کی طبیعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس کی امراض کی بھی شناخت ہو سکتی ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں دوسرے لوگوں کے نزدیک یہ محض ایک بیہودہ توہمات سے جو ہے نا توہمات سے ہٹ کر کچھ بھی نہ تھیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1939 میں دو افراد تھے، ایک سمیان اور دوسرا جو ہے کرلیان، انہوں نے تجربات کے دوران ان زندہ اجسام کے فوٹو کھینچ کر یہ ایک عظیم حقیقت دریافت کی کہ ہر جاندار کے ارد گرد ایک مقناطیسی قسم کا امواج کا، موجوں کا ایک سچ مچ میں اورا یا حالہ موجود ہوتا ہے جو صحت مند اور بیمار اجسام میں مختلف رنگوں اور شدت میں فرق کا حامل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اس حوالے سے بڑا مشہور و معروف واقعہ ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ضیاء الدین خان تھے جو قدیم ہندوستان جو کیا کہیں کہ برے صغیر میں جب پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، پاکستان ہندوستان، تو وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور ان کا شمار جو ہے بڑے میتھمیٹیشینس میں ہوتا تھا۔ انہوں نے یورپ سے تعلیم حاصل کی تھی اور ایک مرتبہ وہ ریاضی کے ایک مسئلے کی پیچیدگی کی وجہ سے اس درجہ پریشان ہوئے کہ جرمنی جانے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ناظم جو تھے وہ سید سلیمان اشرف صاحب کو جب ڈاکٹر صاحب کی علم کا معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بریلی میں مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملنا چاہیے، جبکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور ریاضی کے مسائل میں وہ خود ایک شناخت رکھتے ہیں، اور پھر ایک مقامی آدمی ایک علم ریاضی میں اس سے زیادہ معلومات کیسے رکھ سکتا ہے۔ گو کہ جو ڈاکٹر ضیاء الدین خان صاحب تھے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب سے ملنا جو ہے وہ محض وقت برباد کرنا ہے، لیکن چونکہ سید سلمان اشرف صاحب جو ہے وہ بھی ایک صاحب الرائے شخصیت ہے تو ان کے اصرار پر وہ بریلی چلے گئے۔ ان دنوں میں احمد رضا خان صاحب بیمار تھے، لیکن سید سلمان اشرف صاحب کا نام سن کر انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور جب انہیں بتایا گیا کہ ریاضی کے ایک بہت پیچیدہ مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں تو
اور اطمینان سے بات کی جائے گی، تو اس بات کا اسی وقت احمد رضا خان صاحب نے اس بات کے بارے میں دریافت کیا، ڈاکٹر صاحب نے اپنا مسئلہ بیان ہی کیا تھا، مولوی صاحب نے ان کو جو ہے وہ درست جواب دے دیا۔ اب ڈاکٹر ضیاء الدین خان جو ہے وہ بڑے حیران ہو گئے اور کہے کہ میں تو سنتا تھا کہ علم لدنی بھی کچھ ہے، آج آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ میں نے جو اس چیز کو دیکھا ہے یہ میری سوچ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر مولوی احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان کو ایک اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا کلمی رسالہ دکھایا جس میں علم ہندسہ پر بحث کی گئی تھی۔ اب ڈاکٹر جو وائس چانسلر تھے مسلم یونیورسٹی کے، ڈاکٹر ضیاء الدین خان، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ علم حاصل کرنے میں بڑی مشکلات اٹھائی ہیں اور بڑے ملکوں کا سفر کیا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور بڑے سارے یورپین استادوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اب مجھے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں، مگر جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک بچہ طفل مکتب سمجھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ تو مولانا صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا تاریخی جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے 4 قاعدے جمع، تفریق اور ضرب تقسیم اس لیے سیکھے تھے کیونکہ ترکے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے جو ہے وہ ایک شرح شروع کی تھی کہ والد صاحب نے کہا کہ اپنا کیوں وقت ضائع کرتے ہو، حضور علیہ السلام کی سرکار سے یہ علم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے، چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں، اور یہ سب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، ان کا یہ مجھ پہ کرم ہے۔ اب یہ جو مثال آپ کو بتائی ہے یہ مقبول جہانگیر صاحب کی کتاب 7 ستارے میں بھی موجود ہے، یہ علم باطنی کی ایک مثال تھی جس کی روایت صدیوں سے کی جا رہی تھی، یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے آپ محض اتفاق کہہ کر بے شک نظر انداز کریں یا کوئی حوصلہ افزا بات نہ کریں، لیکن اب اس بات کی آپ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شخص واقعہ کو نقل کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مذاق کیا ہے۔ پھر اگر وجدان اور باطنی علم کو محض خوش فہمی کہا جائے تو پھر ان امور کو آپ کس اس میں ڈالیں گے جو خوارق عادات کہلاتے ہیں، جن کے شاہد بیک وقت کئی جو ہے وہ قابل بھروسہ اور سنجیدہ شخصیات ہوتی ہیں، جو اہل تصوف کے بقول وجدان کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہونے والے امور، مثلاً جو ارتکاز ہے، استغراق ہے، مراقبہ ہے، چلہ کشی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے جو ہے وہ طالبین کے حوالے سے اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں۔ اینوے جو ہم اگر بات کریں علم باطن، علم تصوف، علم لدنی کی بات کریں تو آپ کا یا میرا نام ماننا اس امر کو ختم نہیں کر دیتا کہ یہ علم ہے، یعنی آپ نہیں مانیں گے، میں نہیں مانوں گا، کوئی بھی نہیں مانے، لیکن پھر بھی علم کے ہونے سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار ایسی امثال موجود ہیں جن میں علم تصوف، علم لدنی، علم باطن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہوتی رہے، چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، جو میرے نقائص ہیں وہ مجھ تک پہنچائیے تاکہ میں اپنی نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کو بہتر کر سکوں، اور اگر اس حوالے سے کسی کتاب کی سجیشن ہے وہ مجھے پڑھنی چاہیے تو وہ بھی ضرور کمنٹ باکس میں آپ بیان کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ٹاپک پہ بات کی جائے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ضرور کہیے گا۔ آپ کا اپنا شاکر خان۔